أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات. مجھے یاد ہے کہ میں نے لاسٹ سنڈے یہ عرض کی تھی کہ ابن عربی صاحب کی فلسفی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک ایسی چیز کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ کی جہاں ہم اکثر غلطی کرتے رہے تھے. ہم لوگ جب رب تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک سرسری نظر سے نہ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم رب کے حضور جو کچھ عرض کر رہے ہیں گرچہ وہ ہمارے دل کی آواز نہیں ہوتی، لیکن دعا کا مطلب ہی یہ ہے کہ دکھی دل سے نکلی ہوئی آواز دعا کہلاتی ہے. دعا کی تعریف یہی ہے. تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اصل میں زبان کہے یا نہ کہے وہ دل سے اٹھی ہوئی آواز ہے جو رب تک جاتی ہے. رب اسے سنتا ہے، اسے قبول فرماتا ہے اور اسے پوری بھی کر دیتا ہے. کہ میں پوری کرنے کو میں نے تھوڑا سا سننے اور قبول کرنے سے علیحدہ اس لیے کیا کہ قرآن پاک میں دعا کے سننے کا رب نے فرمایا ہے کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں. قرآن پاک میں رب نے دعاؤں کو قبول کرنے کا فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں. اب پوری ہونا اصل میں ایک ایسی بات ہے جو بہت سی چیزوں کے ساتھ مشروط ہو جاتی ہے. رب تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے اور یہ پوری کی پوری کائنات ایک انتہائی ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے. ایک ایسا توازن جو بڑا نازک سا ہے، اور پھر وہ رب العالمین ہے، اس نے تو کل کائنات کو پالنا ہے، کل کائنات کو چلانا ہے. رب تعالیٰ ہماری طرح ہیپ ہیزڈ کام نہیں کرتا. اس کے کام تو بہت ہی سوچے سمجھے اور ایک فلالیس پلاننگ پر قائم ہے. اس لیے کہ رب تعالیٰ مکمل ہے اور اس کے یہاں کوئی فلا نہیں ہے. فلا صرف ہم انسانوں میں پائے جاتے ہیں. تو ایک دعا جو میں مانگتا ہوں رب کے یہاں کہ حضور، رب اسے پوری ضرور کرتا ہے، لیکن اس وقت جب میرے ارد گرد کے حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ دعا اگر پوری کی جائے تو میرے مفاد میں کام کر جائے گی. تو ایک تو ہم بے صبر ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو میری کیوں نہیں سنتا، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں سننے والا ہوں، میں سنتا ہوں، سب کی سنتا ہوں. لیکن ہم پھر اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو میری کیوں نہیں سنتا.
ایک تو یہ ہے کہ جب ہم رب کے حضور دعا کرتے ہیں تو اگر ہمارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب دعا سننے والا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے اور دعائیں پوری کرتا ہے، آج تک کرتا آیا ہے، آئندہ بھی پوری کرے گا، تو اگر یہ یقین رہے دل میں تو ہم اس سے یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ تو میری کیوں نہیں سنتا۔ یہ مومن کو سزاوار نہیں کہ اس قسم کی بات زبان پر لائے۔ مومن ایک مسلمان، سچا مسلمان، یہ اس کے لیے مناسب نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائے کہ تو میری کیوں نہیں سنتا۔ یہ شکوہ ہے ایک طرح سے رب کے لیے۔ اور دوسرا جو بہت ہی تباہ کن قسم کی غلطی ہوتی ہے ہم سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میری ٹرانسفر یہاں سے اسلام آباد ہو جائے تو میں بڑا اچھا ہو جاؤں گا۔ اب میں اپنے ایمان کے اس حصے کو بھول رہا ہوں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا۔ میں اس بات کو بھول رہا ہوں کہ میرا علم بھی ناقص ہے، نامکمل ہے، ناتمام ہے، میری عقل بھی بہت سے فلاز لیے ہوئے ہے، میں اپنی ناک سے آگے دیکھ نہیں سکتا، جبکہ میرا رب عالم الغیب ہے، وہ ازل سے ابد تک کے معاملات کو جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ تو جب میرا ایمان یہ ہے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا، اور اگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرا علم اور میری عقل دونوں ہی نامکمل ہیں، ناقص ہیں، ناتمام ہیں، تو پھر جب میں اللہ کے حضور ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کے بعد یہی عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے اسلام آباد ٹرانسفر کر دے، یا اللہ یہ میری پروموشن کر دے، یا اللہ مجھے یہ حاصل ہو جائے، تو اب میں کر کیا رہا ہوں؟ وہ جو میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں کہ میرا رب عالم الغیب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا، یا وہ جو میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اسلام آباد ٹرانسفر کر دے۔ اگر میں اسی بات کو یوں اللہ کے حضور عرض کر دوں کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے جو علم اور عقل عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید اسلام آباد جانا میرے لیے بہتر ہو، لیکن تو بہرحال بہتر جانتا ہے، تجھے علم ہے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا۔ اگر اسلام آباد جانا میرے لیے بہتر ہے تو میری پوسٹنگ وہاں کر دے۔ اب میں نے رب پر چھوڑ دی بات، تو رب جو کچھ عطا فرمائے گا یقین کیجئے کہ وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا جو میں اس سے مانگ رہا ہوں۔ اس لیے میں اللہ سے اگر دعا کروں کہ یا اللہ تو میرا بزنس چلا دے، اب کہیں ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ یہ بات ہے کہ میرا بزنس چلے گا، میری انکم بڑھ جائے گی، مجھے خوشحالی آ جائے گی۔ بہت سے معاملات میں نے دیکھا، یہ تجربہ ہوا کہ بزنس کی بہتری کے لیے دعا کی، دعا کروائی، بزنس تو بہت اچھا چل گیا،
اب انسان روتا پھر رہا ہے کہ انکم بہت بڑھ گئی ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا، قرض بڑھ رہا۔ تو اگر میں یہ کہنے کی بجائے کہ میرا بزنس چل جائے، میں رب تعالیٰ کے حضور یہ عرض کروں کہ یا باری تعالیٰ، تو اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھ پر رزق وسیع کر دے۔ یا اللہ تو مجھے برکت عطا فرما دے۔ اور اگر اللہ مجھے یہ ہمت دے دے تو میں اللہ سے جھوٹا ہی صحیح لیکن یہ وعدہ کر لوں کہ اللہ تو مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ جس سے میری جائز ضروریات پوری ہو کے وہ بچ رہا کرے، اور اس سے میں تیرے دوسرے بندوں کی خدمت کیا کروں۔ اب یہ رب جہاں سے چاہے مجھے عطا کر دے، اس کے خزانے بے پایاں ہیں، وہ اس بزنس سے نہ صحیح کہیں اور سے عطا کر دے۔ یہ جو ہم ایک پرٹیکولر چیز مانگتے ہیں، غالباً یہ 87-88 کا واقعہ ہوگا۔ ایک صاحب، یہ شاید اس سے ذرا پہلے کی بات ہے، وہ بستامی روڈ سمن آباد میں رہتے تھے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ کار مل جائے انہیں۔ جو کوئی راہ گلی میں انہیں مل گیا، میرے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے کار عطا کر دے۔ خود بھی ہر وقت اللہ سے کار مانگتے رہتے تھے۔ تو میں نے ایک دو بار ان سے عرض کی کہ حضور آپ کی خواہش بالکل فطری ہے، اس میں شک نہیں، لیکن دعا کرتے ہوئے اور دعا کرواتے ہوئے آپ کو ایک زمانہ گزر گیا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کار کا ملنا آپ کے مفاد میں نہ ہو۔ اب انہوں نے وہ غلطی کی جو مجھ جیسا کمزور انسان کرتا ہے۔ اگر شاہ صاحب چھوڑیے، نہیں ہے میرے حق میں کوئی بات نہیں، میں خواہش تو پوری کر لوں، بس کار مل جانی چاہیے۔ وہ صاحب آفس کے کام سے شہر سے باہر تھے، اس دوران ان کے وائف کے بھائی جو ہالینڈ میں رہ رہے تھے، وہ بائی روڈ پاکستان چلے آئے، تو اپنی سسٹر سے ملنے گئے، بہنوئی کا پتہ کیا، معلوم ہوا شہر سے باہر ہے، تو اپنی سسٹر کو انہوں نے، بھائیوں نے دونوں نے کہا کہ ہم بائی روڈ آئے ہیں ہالینڈ سے۔ بہن کو خوشی ہوئی، تو باہر نکل کے دیکھا بالکل نئی کرولا کھڑی تھی، تو بہن کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ تمہارے بہنوئی کو اس کی بڑی خواہش ہے، اور مرا جا رہا ہے کہ مجھے گاڑی مل جائے، کرولا مل جائے۔ تو بھائی اچھے ہوں گے، تو انہوں نے بہن سے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ بہنوئی گھر پہ نہیں ہے اس وقت، یہ چابی ہم چھوڑے جا رہے ہیں، جب وہ آئیں تو ان سے کہیے کہ ہم آئے تھے، ہم یہ کرولا آپ کے لیے تحفتاً ہالینڈ سے لائے ہیں۔ وہ لیفٹ ہینڈ گاڑی تھی۔ مجھ سے ملے تو بڑی خوشی سے انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ لیجیے گاڑی تو مل گئی، اللہ نے میری سن لی۔ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسے بہتر فرمائے۔ اس کے 2-3 دن کے بعد انہیں اسلام آباد جانا تھا، تو نئی گاڑی کے شوق میں وہ اپنے اکلوتا بیٹا تھا اس کے ساتھ وہ اسلام آباد جا رہے تھے۔ وہ لیفٹ ہینڈ گاڑی تھی، جی ٹی روڈ ہوتی تھی ان دونوں۔ ایک بس کو اوورٹیک کیا، بچے سے پوچھا سامنے کلیئر ہے، بچے نے اپنی عقل کے مطابق کہہ دیا کہ ہاں کلیئر ہے، تو اچانک سامنے سے بس آ گئی، تو ہیڈ آن کولیجن ہو گیا، باپ بیٹا دونوں موقع پر انتقال کر گئے۔ اب اس واقعے کو ایک زمانہ گزر چکا، لیکن یہ واقعہ مجھے ایک بات یاد دلاتا رہتا ہے کہ ہم
رب سے اتنی قطعیت کے ساتھ انڈیفینٹ ٹرمز میں اسپیسیفک کام کی دعا اگر نہ مانگے اور اس کو رب کی ثوابدید پر چھوڑیں کہ اگر تو مناسب سمجھتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا برا، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے تو میری خواہش پوری کر دے۔ اب جب ہم اللہ کے حضور فیصلہ چھوڑیں گے تو جو فیصلہ وہاں سے آئے گا وہ ہمارے حق میں یقینی طور پر بہت بہتر ہوگا۔ ہم دعا مانگتے ہوئے الفاظ کے بارے میں تھوڑے سے اگر محتاط ہو جائیں، ویسے تو رب کے ساتھ جنون زیادہ کام کرتا ہے کہ جتنا بے خود ہو کر انسان جنون کے ساتھ گفتگو کرتا ہے رب سے، محبت میں ڈوب کے، اس کی اپنا آپ بھلا کے، رب اتنا ہی خوش ہوتا ہے اس بات سے، اس سے مان سے مانگا جائے۔ الفاظ کو وہ نہیں دیکھتا، وہ اس مان کو دیکھتا ہے جو دل میں ہے بندے کی، یہ مان کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب بڑا دیالو ہے، میرا رب مجھے انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کوئی اتنا مہربان ہے کہ انکار اس کی یہاں ہے نہیں۔ تو جب یہ یقین ہے، یہ مان ہے، اس مان کے ساتھ انسان اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم اس کو ثوابدید پر چھوڑ دیں اللہ کی، رزق وہ جہاں سے چاہیں ہمیں عطا کر دے۔ ہم یہ کیوں کہیں کہ یا اللہ میری تنخواہ بڑھا دے، میری ترقی کر دے، میرا کاروبار چلا دے؟ یہ کیوں نہ کہیں کہ یا اللہ مجھ پر تو رزق وسیع فرما دے؟ اگر ہم اپنی ارننگز میں دوسروں کو حصے دار کر لیں، اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیں کہ اس پر ہمیشہ 2-4 لوگ مہمان ہوں، کھانا کھائیں، تو یہ چیز خود ہمارے حق میں بہتر ہوگی، اس لیے کہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ میں ٹی وی ایسی چینل رات کو بیٹھا ہوا 11-12 بجے کے قریب چینج کر رہا تھا، محرم کی بات ہے، تو ایک مولانا صاحب ذاکر صاحب، وہ شاید اس وقت وہ مجلس ان کی شروع ہوئی ہوگی تو تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی، تو میں غور سے سننے لگا کہ یہ کیا تلاوت کر رہے ہیں۔ تو تلاوت کرنے کے بعد جب انہوں نے ان آیات کا ترجمہ بیان کیا تو مجھے بڑا اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ سینکڑوں مرتبہ یہ آیات میں نے پڑھی ہوں گی، اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار تو پڑھی لی ہوں گی، لیکن کبھی ان آیات کا صحیح مفہوم مجھ پر واضح نہیں ہوا، یا یوں کہیے کہ میں نے تکلیف ہی گوارا نہیں کی کہ میں یہ سوچ لیتا کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں مجھے۔ تو ان مولانا نے یا ذاکر صاحب جو بھی کہیں آپ، انہوں نے ترجمہ اس کا جب سنایا بڑا چونکا دینے والا تھا۔ وہ لوگ جو اپنی خواہش ہونے کے باوجود اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے
جنت میں ایک حوض قائم کر دے گا جس سے وہ پیاس بجھائیں گے. اور اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ وہ حوض ایسا نہیں ہوگا کہ پیاسی کو وہاں خود جانا پڑے پیاس بجھانے کے لیے، بلکہ پیاسا جہاں بھی ہوگا حوض وہیں آ جائے گا، پانی وہیں جاری ہو جائے گا، وہ پیاس بجھا سکے گا. اگر اس بات کو ہم رب تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ یا اس حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں کہ رب تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت ہی عزیز ہیں: بھوکے کو کھانا کھلانا، مقروض کا قرض ادا کرنا، اور غلام کو آزاد کرانا. اب غلامی تو ہے نہیں، اس کی جگہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ قیدی کو آزاد کرانا. اب ان آیات کو اس کی روشنی میں دیکھیں اگر ہم کہ اللہ کو یہ فعل بہت پسند ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اپنی جیب سے کچھ دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم سے کھا کر جا رہا ہے یا کوئی ہم سے کچھ لے کر جا رہا ہے. وہ انفیکٹ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ وہ 9 گنا ہم کو دے کر جا رہا ہے. یہ رب کا وعدہ ہے کہ تم میرے نام پر 1 دو، اس کے میں 10 دنیا میں تمہیں دوں گا. تو ایک وہ حصہ کھا گیا، 9 حصے چھوڑ گیا. تو احسان وہ ہم پر کر کے گیا ہے، ہمارا اس پر کوئی احسان نہیں. چیزوں کو دیکھنے کا ایک اینگل یہ بھی ہے. اور جن لوگوں نے دسترخوان اپنے وسیع کیے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کبھی رزق کم نہیں ہوا. اللہ برکت بے پناہ دیتا چلا جاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ میرے پاس وافر ہو تو میں دوسروں کو کھانا کھلاؤں. اگر کہیں اللہ مجھے یہ توفیق بخش دے کہ میں اللہ کے دوسرے بندوں کو اپنے کھانے میں شریک کروں، کھلا تو میں نہیں سکتا، یہ تو رب ہے جو کھلاتا ہے. تو اگر اپنے کھانے میں میں دوسروں کو شریک کر سکوں، اور اگر میرے پاس کھانا میری بھوک کے لیے بھی کافی نہیں ہے، تو میں کم سے کم اپنی بھوک تقسیم کر سکتا ہوں دوسروں کے ساتھ. کہ اگر مجھے بھوک 2 روٹی کی ہے اور مجھے 1 روٹی میسر آئی ہے، اور اس روٹی کو میں نے 4 آدمیوں میں تقسیم کر لیا، تو میں نے بھوک تقسیم کر لی اپنی دوسروں کے ساتھ. تو یہ رب کو یہ فعل تو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا. یہ وہ جو قرآن کی آیات کا ترجمہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ وہ ہے. اسی طرح مجھ جیسے میں اور مجھ جیسے دوسرے کمزور لوگ اللہ کی صرف وہ بات یاد رکھتے ہیں جہاں ہمیں کچھ ملا نہیں. صبح سے شام تک رب بے انداز چیزیں ہمیں عطا فرماتا ہے، بے انگنت نعمتوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں رب تعالیٰ کی. وہ ہم پر بارش کرتا ہے اپنی نعمتوں کی، لیکن وہ بارش نعمتوں کی یاد نہیں ہوتی. اور ایک چیز اگر نہیں ہوئی وہ ہمیں یاد ہے، ہم اس کو لیے پھرتے رہتے ہیں. اور ایک اور بہت عجیب و غریب چیز ہے، مجھے بھی بڑا فخر ہے اور یقیناً آپ کو بھی فخر ہے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہم جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اور ہمیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں. پھر ہمیں
ایک اور یقین ہے ہمارے دل میں، ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، مکی زندگی دیکھ لیں، تکالیف تکالیف تکالیف، مدنی زندگی جب حکومت عطا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مساکین کی سی زندگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اکثر فرمائی ہے کہ یا اللہ قیامت کے روز تو مجھے مساکین کے ساتھ اٹھانا۔ زندگی ساری اسرت اور مسکینی میں ہی گزاری ہے، گزری نہیں گزاری ہے، اور یہ غربت اور یہ اسرت یہ بائی چوائس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بار فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ دل میں ایک خواہش بیدار ہونے کی دیر تھی کہ وہ واقعی پورے کا پورا سونے کا ہو جاتا۔ لیکن آپ نے اپنی خوشی سے چوز کیا غربت کی زندگی کو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ خوف غربت سے آتا ہے، مسکینیت کی زندگی سے خوف آتا ہے۔ یہ عجیب سی چیز ہے۔ میں بھی خوف زدہ ہوں، میری طرح کے اور کمزور لوگ بھی خوف زدہ ہیں اس بات سے۔ سارے ہی پیغمبروں نے ایسی زندگی گزاری ہے، اور یہ اکرام اکثر و بیشتر ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہم خوفزدہ رہتے ہیں تو اس بات سے کہ یہ غربت ہمیں کہیں گھیر نہ لے۔ بات یہ ہے، یہ قصہ ہے عین الیقین کا۔ تین چیزیں ہیں، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ علم الیقین تو سن کر پڑھ کر حاصل ہو جائے گا، لیکن جو عین الیقین ہے یہ سوائے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ فقیر لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بڑی مسکینی کی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ان کو کچھ کہہ دیجئے، برا بھلا کہہ دیجئے، جوتا دے ماریے، الزام لگا دیجئے، بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ سنت بھی ہے، اور دوسرے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا اجر اللہ کے حضور کیا ہے۔ ان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور کسی قید خانے میں، جیل میں کوئی انسان اپنی خوشی سے نہیں رہتا۔ وہ دن گنتا ہے کہ اس جیل سے میں کب آزاد ہوں گا۔ تو فقیر لوگوں کو تو اپنے دوست کے دیدار کا انتظار ہوتا ہے، اور وہ اسی انتظار میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اپنے دوست سے ملاقات کب ہوگی، ہم اس کو کب دیکھیں گے، اسی انتظار میں رہتے ہیں۔ اور چونکہ ان کو انتظار ہوتا ہے ہر گھڑی کہ شاید اب بھی جیل خانے سے آزاد ہو جائیں، اب بھی ہم جیل خانے سے آزاد ہو جائیں، تو وہ اس دنیا کے ساتھ دل لگاتے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اولیاء کرام ایسے گزرے
جو بے پناہ امیر تھے، اللہ نے ان پہ دنیاوی نعمتوں کی بھی بارش دل کھول کر کی ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس دولت کو دل میں جگہ نہیں دی، اس دل سے، اس دنیا سے پیار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اسے جیل خانہ جانتے تھے، اور انتظار یہ تھا کہ یہاں سے ہم آزاد کب ہوں گے، جائیں گے کب اس جیل سے نکل کر۔ ایک ٹرم اور ہم یوز کرتے ہیں، فنا فی اللہ، کیونکہ یہ بات بھی اکثر بیشتر سامنے آتی رہتی ہے، اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ خالق اور مخلوق کا فرق کبھی کم نہیں ہوتا، دونوں اپنی اپنی حیثیتیں قائم رکھتے ہیں، خالق بھی، اس کی حیثیت بھی قائم رہتی ہے بطور خالق، اور مخلوق کی حیثیت بھی بطور مخلوق قائم رہتی ہے۔ تو جس شخص نے اپنے آپ کو رب کی محبت میں مٹا ڈالا، رب کی محبت میں ختم کر دیا، اپنے مرشد کی محبت میں اپنے آپ کو ختم کر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو ختم کر دیا، ختم کر دینے سے مراد مارنا نہیں ہے بلکہ مٹانا ہے۔ رب ہی رہے گا کہ وہ خالق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی جگہ رہے گا کہ وہ محبوب الہی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب کے محبوب ہیں، اور مرشد کا مقام اپنی جگہ یوں رہتا ہے کہ وہ علم میں مجھ سے بہتر ہے۔ تو فنا فی الشیخ ہو، فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا فنا فی اللہ ہو، ہم کہتے ہیں محاورتاً کہ وہ یکجائی کے مقام پر چلا گیا، میں بھی یہی کہتا ہوں، وہ دوئی سے یکجائی کے مقام پر گیا، لیکن وہ یکجائی اس طرح کی ہے کہ دونوں ہی کی حیثیت اپنی اپنی جگہ برقرار ہے، کیونکہ خالق کبھی مخلوق میں مرج نہیں ہوتا، کبھی مخلوق خالق میں مرج نہیں ہو پائے گی، تو دونوں کی حیثیتیں قائم رہیں گی اپنی اپنی جگہ۔ رب کا وہ پریروگیٹو کہ وہ جس دعا کو چاہے سن لے، قبول کر لے، جس دعا کو چاہے رد کر دے، جس کو چاہے وہ بخش دے، جس کو چاہے وہ سزا دے دے، فنا فی اللہ ہونے کے باوجود اس کی وہ حیثیت متاثر نہیں ہوگی۔ کسی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ رب کو مجبور کر سکے کہ وہ اس کے کہنے پر چلے۔ ہاں، دعا کر سکتا ہے، دعا آپ بھی کر سکتے ہیں، فقیر بھی کر سکتا ہے، پیغمبر بھی دعا کر سکتا ہے، رب کو مجبور نہیں کر سکتا۔ تو ہم کسی فقیر کے پاس یہ توقع لے کر نہ جائیں کہ اگر وہ فنا فی اللہ کے مقام پر بھی چلا گیا ہے تو اس کی کہی ہوئی ہر بات پوری ہو جائے گی، نہیں، وہ رب کا محتاج ہی رہے گا، اور یہ حق اللہ ہی کا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے صرف سوچتا ہے، ہو جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کے مقام پر گیا ہوا شخص بھی محتاج ہے رب کا، یہ رب کی مہربانی ہے، اس کی کہی ہوئی باتوں کو پورا کر دے، لیکن بہرحال حق رب کا ہے، جہاں چاہے وہ پوری نہیں کرتا۔ بسا اوقات ہوتا ہے یہ کہ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز لوگ جب ان کی باتیں مسلسل پوری ہوتی ہیں تو بشریت کے تقاضے کے تحت ان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ تو رب کا چونکہ دوست ہے وہ، تو رب اپنے دوست کو ضائع ہو جانے سے بچاتا ہے،
اس کو یہ تکبر ہے تو فوراً اسے جھٹکا دے گا، اس کی کہی ہوئی ہر بات کو غلط ثابت کر دے گا، تو اس سے اس کو جھٹکا لگتا ہے، زمین پر پاؤں آ جاتی ہے اس کی۔ تو ہم جب کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ فلاں فقیر فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا وہ فنا فی اللہ ہے، تو یہ کبھی نہ سوچ کے جائیے کہ وہ جو دعا کرے گا وہ پوری ہو جائے گی، جو وہ کہے گا وہ پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ مقام تو رب کا ہے، کسی مخلوق کا یہ مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، فقیر کے پاس جائیے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر کیسے پہنچا، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد وہ فنا فی اللہ کے مقام پر کیسے گیا، یہ دیکھیے، اس سے دعا کے لیے کہہ دیجئے، یہ سوچ کے کہ اگر اللہ چاہے گا تو اس کی دعا پوری کر دی جائے گی۔ تو اگر دعا پوری نہ ہو تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں شک نہیں آئے گا۔ اور آخر میں ایک آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اسلام میں علم اور عقل کے استعمال، علم اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے کوشش فرض ہے ہم پر۔ اور ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، تلوار کی دھار پر چلتا ہے مسلمان، کہ نہ تو وہ اپنی کوششوں پر یقین کرتا ہے، اعتماد رکھتا ہے، نہ بھروسہ کرتا ہے، نہ وہ بے عمل رہتا ہے۔ رب تعالیٰ کو سست اور کاہل لوگ پسند نہیں ہیں، بے عمل لوگ پسند نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح عمل پر کمر بستہ رہتے ہیں ہر وقت۔ وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پوری تندہی سے، پوری قوت کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ تو وہ جو بیلنس ہے کہ مسلمان پر فرض ہے کوشش، لیکن بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اس پر، اپنی کوشش پر، بھروسہ رب پر۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے انسانیت کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنا ہو، اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہو، تو پھر اسے ایک موٹو، یہ انگریزی کا لفظ موٹو ہے، کہیں اردو کا نہ سمجھ بیٹھیے گا، ایک موٹو کو اپنا لینا چاہیے کہ مسلمان اس طرح سے زندہ رہتا ہے کہ وہ عبادت رب کے لیے کرتا ہے اور زندہ دوسروں کے لیے رہتا ہے۔ مسلمان کی اپنی ذات کوئی معنی نہیں رکھتی اس کے لیے، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے زندہ رہتا ہے، ہر طریقے سے خلق خدا کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح یہ اگر یہ موٹو بھی ہم اپنا لیں کہ کوشش ہم پر فرض ہے لیکن بھروسہ رب پر ہے، تو ہر کوشش کے بعد اگر ہم دعا کر لیں کہ یا اللہ، جو ہم میں ہمت تھی، جو تو نے علم اور عقل ہمیں، فہم و فراست جو ہمیں عطا فرمائی تھی، اس سے ہم نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق بھرپور کام لے کے کوشش کر لی ہے، جو یقیناً ناقص ہوگی۔ تو اپنی رحمت کے صدقے اس کوشش کو قبول فرما لے اور اس کا بہترین
اجر عطا فرما، اس لیے کہ اجر من جانب اللہ ہے. یہ صحیح رویہ ہے ایک مسلمان کا. جب ہم کوشش کو ہم سیکنڈری حیثیت دے دیتے ہیں اور دعا پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ دعائیں کیے جاؤ اپنا کام ہوتا جائے گا، تو ہم اس سے ہٹ رہے ہیں، اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں، اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے بے عملی کی راہ کہا تھا. تو چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں جہاں ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں نئی نسل پر کہ وہ بے عملی کی راہ دیکھ لے گی. خدا کے لیے اپنی نئی نسل کو یہ راہ نہ دکھائیے کہ چادر اوڑھ کے سوتے رہیں، صرف دعا کر لیں کہ اللہ کامیابی عطا فرما دے. قانون فطرت تو یہ ہے، اور اس کو قرآن میں بھی رب نے بیان فرما دیا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. معجزہ اور کرامت اسی کو کہتے ہیں جو خلاف عادت کوئی کام سرزد ہو جائے. لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ معجزات اور کرامات ایکسیپشنل ہیں، روز نہیں ہوتی ہیں. تو ہم ایکسیپشنز کے پیچھے بھاگنے کی بجائے قانون فطرت کے پیچھے جائیں، محنت بھرپور کریں، اور اس کے بعد رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ رب تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرما دے اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. یہ صحیح عمل ہوگا. تو بچوں کے سامنے بھی ہم یہی کچھ رکھیں تاکہ وہ بے عملی کی طرف نہ جانے پائیں. محمد ابن عربی کا پورا نام اصل میں غلام محی الدین محمد ابن عربی ہے. یہ ان کے اگر افکار ہم پڑھیں، ان کی تھیوریز کو اگر ہم دیکھیں اور اس پہ اگر ہم غور کریں، تو احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہوئے. انہوں نے علم و عقل کی وہ باتیں کہی ہیں جو اس دور کا انسان سمجھ نہیں پاتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بارے میں کنٹروورسیز پیدا ہوتی چلی گئی. خاص طور پر انہوں نے جو مسئلہ وحدت الوجود انٹروڈیوس کرایا، وہ اتنا دقیق مسئلہ تھا کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں فساد پھیلا، اور ان کی اس تھیوری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اختلافات کے بہت سے ہزاروں مسلمانوں کی جان لے گئے، اور وہیں سے کنٹروورسیز کے بارے میں شروع ہوئی ہیں. لیکن در حقیقت مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود اگر اس کو ہم باریکی سے دیکھیں، اس کا ایک حصہ، ایک تھوڑا سا میں نے ابھی فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ، وہ میں نے اسی کے بتایا. اس میں جو میں عرض کر رہا تھا
کہ خالق اور مخلوق یکجائی کے مقام پر بھی اپنی اپنی حیثیت میں رہتے ہیں. اس سے یہ الفاظ سے غلط نہ سمجھے گا. اپنی اپنی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ خالق خالق رہتا ہے، مخلوق مخلوق رہتی ہے. یہ اسی وحدت الوجود کے سلسلے میں یہ میں اس پہ ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بات محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں ہوتی رہے گی. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ رب تعالیٰ کی صفات ہیں. وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ غنی ہے، وہ غفور ہے، وہ عدل کرنے والا ہے. اب ان صفات کا ایک ہلکا سا عکس انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ اصل کا عکس ہے، اصل نہیں ہے. اصل صرف رب میں ہے. تو عکس اور اصل کبھی ایک برابر نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا. نقل اور اصل دونوں مختلف رہتے ہیں. تو یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اس کی قدرت کو تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر چیز وہیں سے ہے، ہر چیز اسی سے ہے، ہر چیز من جانب اللہ ہی ہے. لیکن پھر بھی وہ مخلوق ہے، پھر بھی وہ رب کی مرضی کی محتاج ہے. مختلف ہیں دونوں چیزیں. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. اور لگتا یوں ہے کہ یہ کئی سنڈیز، اب میں معافی چاہتا ہوں اس وقت سوال لے نہیں پاؤں گا کیونکہ 12 بج گئے. اس کو نیکسٹ سنڈے کے لیے ڈیفر کر دیتے ہیں. آپ لکھ لیجئے کہیں تاکہ بھولیں نہیں. تو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ تعالی اس پہ بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی اتوار بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.